आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। सीनियर सहाफ़ी आमिर सलीम अब हमारे बीच नहीं रहे। 48 साल की उम्र में जीपी पंत अस्पताल दिल्ली में ली आखिरी सांस। सिद्दीकपेट सरकारी मेडिकल कॉलेज ने बेहतर सहूलियात के साथ एम्स को पीछे छोड़ दिया, हरीश राव का बयान। सिटी पुलिस ने गोवा के 2 मंशियात फरोशों के खिलाफ पीडी एक्ट का किया मुतालिबा। असदुद्दीन ओवैसी का मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम, कहा हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के दरमियान तसादुम पर खामोश और खौफज़दा है मोदी सरकार। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया एहतजाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हलाक करने की तैयारी करने का मशवरा देने वाले कांग्रेस लीडर गिरफ्तार। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने नजीब की गुमशुदगी और यूनिवर्सिटियों के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। जानियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो के दाखिल अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट के जज बेला एम तरुवेदी ने खुद को किया अलग। पोर्नोग्राफी के मामले में राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी पेशी जमानत, अदाकारा पूनम पांडे को भी मिली राहत। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान में तहकीकी और तफ्तीशी सहाफ़त के सतूर मारूफ सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा हमारा समाज के एडिटर आमिर सलीम खान अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वो जीपी पंत अस्पताल दिल्ली में ज़ेर इलाज थे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। उनकी उम्र 48 साल थी। बाद नमाज इशा दिल्ली में ही उन्हें सुपुर्द लहद किया गया। पसमंदगान में अहलिया और 3 बेटे हैं। तदफीन में बड़ी तादाद में शख्सियत ने शिरकत की। भारत राष्ट्रीय समिति का नज़रिया मुजव्वज़ा अहदाफ को हासिल करने के लिए उसका नुक्ता नज़र और इक़्तिसादी इस्लाहात का मकसद कौम के वसी तर मफाद में बिजली, आबपाशी, तालीम और ज़राअत के बारे में उसका विज़न जल्द ही सामने आएगा। बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव जो मंगल को 2 रोज़ा राज्य शिमाला देवी यगम में हिस्सा लेने के लिए अहल खाने के साथ नई दिल्ली पहुँचे हैं। पार्टी के आइन, उसके अगराज़ व मकासद को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। सिद्दीपेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज की तारीफ़ करते हुए वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि बीबी नगर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के मुकाबले सरकारी अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद है। वज़ीर ने कहा कि एम्स में ब्लड बैंक या लेबर रूम नहीं है। उन्होंने कहा कि एम्स के तलबा की दरख्वास्त पर रियासती हुकूमत ने उन्हें करीबी भवाना गिरी सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी। वज़ीर सेहत सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज के पहले पीजी बेंच के इंडक्शन प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील और वसील आरा के चंद्रशेखर राव की खुसूसी तवज्जो के बाद रियासत में तिब्बी और सेहत की खदमात में बेहतरी आई है। अगर आप आज मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं तो इसकी वजह अलहदा तेलंगाना है। मरकज़ी कबायली उमूर के वज़ीर अर्जुन मुंडा ने पीर के रोज़ कहा कि मरकज़ को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तेलंगाना पसमानदा तबक़ात, दर्ज फ़हरिस्त ज़ात और दर्ज फ़हरिस्त कबाइल, तालीमी इदारों में नशिस्तों का रिज़र्वेशन और या रियासत के तहत खदमात में तक़र्रुरियों पर या ओहदों का बिल मौसूल हुआ है। मरकज़ी वज़ारत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तहफ़्फ़ुज़ात के मौजू पर अदालती मामलात को निपटाने के बाद बिल पर कार्रवाई करेगी। मरकज़ी वज़ीर ने लोकसभा में चिविल्ला के MP जी रंजीत रेड्डी के ज़रिए उठाए गए एक सवाल का तहरीरी जवाब दिया। बीआरएस ये जानना चाहता है कि क्या मरकज़ी हुकूमत को हुकूमत तेलंगाना के तरफ से दर्ज फ़हरिस्त कबाइल ST के लिए रिज़र्वेशन को बढ़ाकर 10% करने की मंजूरी की कोई तजवीज़ मौसूल हुई है, और अगर ऐसा है तो हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की है। सिटी पुलिस ने गोवा के 2 मंशियात फरोशों के खिलाफ पीडी एक्ट का मुतालबा किया। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक बयान में कहा कि गोवा से प्रतीश नारायण बोकर के खिलाफ रोकथाम का हुक्म जारी किया गया था। वो गोवा का एक मंशियात फरोश और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन मंशियात का मुजरिम था। मुलजिम प्रतीश आदतन गोवा और देगर शहरों में हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में नशा आवर अद्वियात की फ़रोख्त किया करता था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और गोवा में इससे 600 से ज़्यादा सारिफीन थे। उसने रियासत तेलंगाना में अपना नेटवर्क तैयार किया और शहर हैदराबाद के 170 से ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने सख्त कोशिश की और प्रतीश को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। इस पर एहतियाती नज़रबंदी का हुक्म नाफिज किया गया है और उसे सेंट्रल जेल चंचलगौड़ा हैदराबाद में रखा गया है। वज़ीर बड़ाए IT और सनत KT रामाराव ने पीर को कहा कि तेलंगाना को अगले साल से 14 बिलियन खुराकों की वैक्सीन तैयार करने का एजाज़ हासिल होगा, जो कि आलमी सतह पर कुल पैदावार का निसफ हिस्सा है।
ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ تلنگانہ ہندوستان کی GDP میں شراکت کے لحاظ سے چوتھی سب سے بڑی ریاست ہے، حالانکہ یہ ملک کی آبادی میں محض 2.5% ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر تیار کی جانے والی انسانی ویکسین کا 1/3 حصہ تلنگانہ میں تیار کیا جاتا ہے۔ ویکسین کی 9 ارب خوراکیں تلنگانہ سے تیار کی جاتی ہے۔ اگلے سال یہ تعداد بڑھنے جا رہی ہے۔ در حقیقت 9 بلین خوراکوں کی تعداد 14 بلین خوراکوں تک جانے والی ہے، جو کہ عالمی ویکسین کی پیداوار کا تقریباً 50% حصہ ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران تلنگانہ کی فی کس آمدنی تقریباً 130% اضافہ ہوا ہے۔ منگل کی صبح نلگنڈا ضلع کے چٹیالہ منڈل میں ایک پرائیویٹ بس الٹ گئی، جس میں 9 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی SI دھرما کے مطابق اورنج ٹریولز کی بس گنٹور سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں بس منگل کی صبح تقریباً 5 بجے ورتی مارتھی اسٹیج پر پہنچنے پر کنٹرول کھو بیٹھی اور الٹ گئی۔ اس واقعے میں ڈرائیور اور دیگر 8 مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی چٹیالہ پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو علاج کے لیے نرکٹ پلی کے قریب اسپتال منتقل کیا۔ SI نے بتایا کہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ حادثے کے وقت بس میں 30 مسافر سوار تھے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا اور کہا کہ وہ اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان تصادم پر خاموش اور خوف زدہ ہیں۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ مناسب جواب کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت سے جواب طلب کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے جاری اجلاس میں تحریک التوا لائیں گے۔ چین ہمیں گشت کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں لیکن مودی سرکار خاموش ہے۔ جھڑپیں 9 دسمبر کو ہوئی لیکن ہمیں اس کے بارے میں پیر کو معلوم ہوا، حالانکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے۔ اویسی نے مزید کہا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی کمزور سیاسی قیادت ہے، وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ حکومت کو پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں بھارتی فوج پر مکمل اعتماد ہے۔ جب گلوان ہوا تھا تو PM مودی نے کہا نہ کوئی داخل ہوگا اور نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ کیا اب بھی وہ یہی کہیں گے؟ مناسب جواب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ دیش کے پردھان منتری نے 2 سال پہلے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسے گا؟ کتنا جھوٹ یہ سرکار بولے گی؟ دیش کو پردھان منتری نے سچ نہیں بتایا، اور ابھی بھی ڈیپسانگ اور ڈیمچاک چین کے پاس ہے، ابھی بھی 1000 اسکوائر کلومیٹر لداخ میں چین کے پاس ہے۔ یہ جو 9 تاریخ کو واقعہ ہوا اروناچل پردیش میں اور 12 کو رات میں معلوم ہوتا ہے، وہ ٹریبیون اخبار اور پھر وجیتا سنگھ ہندو میں رپورٹ کرتی ہے۔ پارلیمنٹ چل رہی تو بتاتے نہیں، آپ بتائیں گے نہیں، آپ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو آپ ڈاک میں رکھیں گے، اندھیرے میں رکھیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پردھان منتری کیوں چین کا نام لینے ڈرتے ہیں؟ لیجئے نا نام آپ نے تو اٹھ کر جا کر ہاتھ ملایا تھا چین کے لیڈر سے، دیکھ لیا آپ نتیجہ کیا نکلا؟ اور خود BJP کا MP کہہ رہا ہے اروناچل کا کہ آ کر ہمارے بہادر سپاہیوں کو مارا گیا، وہ ابھی اسپتال میں ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ 15,000 فیٹ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں وہ بھارت کی فوج پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو پردھان منتری کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکشن الاؤ کرنا چاہیے، سرکار کی ذمہ داری ہے، اسپیکر پر چیئرمین پر مت ڈالیے۔ دیش جاننا چاہتا ہے کہ دیش کے پردھان منتری آخر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں چین کا نام لینے سے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں، کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے ہماری بہادر فوج کی بہادری پر۔ یہاں پر بزدلی کے مظاہر اگر کر رہا ہے تو دیش کے پردھان منتری اور سرکار کر رہی ہے۔ ہاؤس میں آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ ہم نے ایڈجرن موشن ڈالا ہے، سرکار کو اسپیکر کو کہنا چاہیے کھڑے ہو کر کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ڈسکشن کروائیے۔ چھپانے کی کیا بات ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ دیش کے پردھان منتری کے پاس 56 انچ کا سینہ ہے تو دکھائیے، پولیٹیکل لیڈرشپ لیجئے، چین کو ہٹائیے اس زمین سے جہاں بھارت کی زمین ہے، جہاں پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اور ڈوکلام میں پردھان منتری نے کہا تھا کہ ڈس انگیجمنٹ ہو گیا، کہاں ڈوکلام میں ڈس انگیجمنٹ ہوا؟ چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر آج بھی ڈوکلام میں۔ IT کے وزیر KT راما راؤ نے حیدرآباد کو ہندوستان کا اسٹارٹ اپ کیپٹل بتایا اور ریاست اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی کامیابی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شہر میں نئے اقدامات IT کے علاوہ ایرو اسپیس اور دفاع جیسے اہم شعبوں کے لیے متعلقہ حل المصنوعات تیار کر رہی ہے۔ KT راما راؤ نے دا انڈیکس انٹرپرائزز گلوبل
سمٹ TSD کا افتتاح کیا۔ ریاست تلنگانہ کے تشکیل کے بعد حاصل کردہ کامیابیوں کا خاکہ پیش کیا اور ریاست کو انڈیا کا سب سے کامیاب اسٹارٹ اپ قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حیدرآباد نے دنیا کی 1/3 ویکسین تیار کی ہے۔ ٹی وی شو سارے گاما لٹل چامپ سے شہرت پائی وسندھرا راتوری نے اپنی سریلی اور سحر انگیز آواز سے شائقین غزل کو مسرور کیا۔ انڈین ایمبیسی آڈیٹوریم میں منعقدہ اس شام غزل کا اہتمام آل انڈیا یونائٹڈ سوسائٹی نے کیا تھا۔ آڈیٹوریم کی سارے نشستیں پر ہو گئی تھیں اور 200 شائقین وسندھرا کی گائیکی میں محصور راہداریوں میں کھڑے ہو کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قائم مقام سفیر ہند N رام پرساد نے اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ پاور لفٹنگ ایسوسیشن کے زیر اہتمام 11 دسمبر تا 12 دسمبر لال بہادر انڈور اسٹیڈیم میں تلنگانہ انٹر ڈسٹرکٹ بینچ پریس چیمپئن شپ کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تلنگانہ اسٹیٹ گولڈ میڈل گرل ڈاکٹر ماریا سلطانہ دختر متحدہ ضلع نظام آباد کے سرگرم سینئر صحافی و ایڈیٹر ان چیف ہفتہ بار للکار نظام آباد و سرپرست و مشیر اعلیٰ اردو پریس کلب نظام آباد رفیق شاہی کو پاور لفٹنگ آف انڈیا اسپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اسٹیٹ اور تلنگانہ اولمپک ایسوسیشن کے جانب سے مشترکہ طور پر موصوفہ ڈاکٹر ماریا سلطانہ دختر رفیق شاہی کو طاقتور خاتون تلنگانہ اسٹیٹ برائے شعبہ پاور لفٹنگ میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر سے ایک خاتون اپنے دونوں کمسن بچوں کے ساتھ لاپتہ ہو گئی۔ محمد شبیر الدین جو ہاشم آباد چندرائن گٹا کے رہنے والے ہیں نے اپنی بیوی اور بچوں کی گمشدگی کی شکایت چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن میں کروائی۔ انہوں نے شکایت میں کہا کہ 3 سال قبل ان کی شادی مہجبی نامی خاتون سے ہوئی اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام حسان ہے اور لڑکی کا نام فاطمہ ہے۔ شکایت میں کہا گیا کہ کل ان کی اپنی بیوی سے معمولی بات پر جھگڑا ہوا جس کے بعد وہ کام پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں فون آیا اور بتایا گیا کہ ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر بیگم بازار چلی گئی۔ شوہر نے جب سسرالی رشتہ داروں کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ ان کے گھر نہیں پہنچی۔ شکایت کنندہ کی بیوی کا فون بھی بند بتا رہا ہے۔ کافی تلاش کے بعد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی۔ پولیس نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ خاتون اور بچوں کے نظر آنے پر چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن یا پولیس کنٹرول روم کو اطلاع دیں۔ کرناٹک میں زکا وائرس کا پہلا معاملہ سامنے آیا۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی ایک افراتفری کا ماحول شروع ہو گیا۔ زکا وائرس کی تشخیص 5 سال کے ایک بچی میں ہوئی ہے اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ریاست کے وزیر صحت سدھاکر نے بتایا کہ 5 سال کی بچی کے زکا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد احتیاطی قدم اٹھانے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں زکا وائرس کا یہ پہلا معاملہ ہے اور حکومت حالات پر نظر رکھے ہوئی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت پوری طرح الرٹ ہے۔ مدھیہ پردیش کانگریس کے لیڈر اور سابق وزیر راجا پٹیریا کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف متنازع تبصرہ کرنے پر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے ان کے خلاف FIR درج بھی کی گئی۔ انہیں الصبح دمو ضلع کے ہٹا میں واقع ان کے رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ حال ہی میں پوائی ریسٹ ہاؤس میں ضلع کانگریس کمیٹی کے زیر اہتمام سیکٹر صدور کی میٹنگ میں پٹیریا کے تبصرے خنسنی خیز بن گئے۔ کانگریس لیڈر پٹیریا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کئی تبصرے کیے۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ وہ آئین کو بچانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ BJP لیڈروں نے ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ریاست کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے پولیس کو راجا پٹیریا کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے پٹیریا کے خلاف FIR درج کری اور انہیں گرفتار کر لیا۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا عمران پرتاپ گری نے آج راجیہ سبھا میں وقفے سفر کے دوران الہ آباد یونیورسٹی اور نجیب کے معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ الہ آباد یونیورسٹی جسے مشرق کے آکسفورڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے جوتوں سے روندا جا رہا ہے اور طلبہ کی فیس 400 روپے تک بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس یونیورسٹی نے موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، مدن موہن مالویہ، ڈاکٹر ذاکر حسین، وشنو ناتھ، پرتاپ سنگھ، چندر شیکھر، ارجن سنگھ فراق گورپوری، مہادیوی ورما، ڈاکٹر شنکر دیال شرما جیسے شخصیت دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کیمپس کے چھت پہ کھڑے ہو کر شہید لال پدم دھن نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا بغل بجایا تھا، آج اس کیمپس میں تالا لگا دیا گیا ہے تاکہ طلبہ نئے انگریزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہماری آنکھوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لائبریریوں میں آنسو گیس کے گولے کی جلن اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں توڑے گئے دروازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آج بھی ہماری آنکھوں میں حیدرآباد یونیورسٹی کے باہر کھلے میں سوئے ہوئے روہت ویمولا کی آخری تصویر موجود ہے۔
انہوں نے کہا کہ JNU سے نجیب 6 برسوں سے غائب ہے. ان کی ماں کے آنسو روتے روتے خشک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ٹنگی ہوئی رادھا کرشنا کی تصویر ہم سے چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ آپ اپنے یونیورسٹیوں کو نئے انگریزوں سے بچائیں. انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو بند کر دیا گیا ہے. میری وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور حکومت سے درخواست ہے کہ طلبہ کا استحال بند کیا جائے اور مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو بحال کیا جائے. طلبہ کی فیس میں اضافی کو واپس لی جائے. عمران پرتاپ گڑھی. کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونق, اس پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی. ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں, ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی. پورب کا آکسفورڈ الہ آباد وشو ودیالیہ, جس کے سینٹ ہال میں کھڑے ہو کر کے کبھی کیفی اعظمی نے کہا تھا کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے, اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے, اسی وشو ودیالیہ کا کیمپس آج پولیس کے بوٹوں کی دھمک سے روندا جا رہا ہے. 400% چھاتروں کی فیس بڑھا دی گئی ہے. گریجویشن کی فیس 975 روپے سے بڑھا کر کے 3900 روپے کر دی گئی ہے. پوسٹ گریجویشن کی فیس 1375 روپے سے بڑھا کر کے 4651 روپے کر دی گئی ہے. ہاسٹل کی فیس 15000 سے بڑھا کر کے 45000 کر دی گئی ہے. چھاتر پچھلے 90 دن سے آمرن انشن کر رہے ہیں. جس وشو ودیالیہ نے اس دیش کو پنڈت موتی لال نہرو دیا, پنڈت مدن موہن مالویہ دیا, ڈاکٹر ذاکر حسین دیا, شنکر دیال شرما دیا, وشوناتھ پرتاپ سنگھ دیا, چندر شیکھر دیا, مہادیوی ورما دیا, ارجن سنگھ دیا, فراق گورکھپوری دیا, اسے ہم کیا دے رہے ہیں؟ سرکار نے کہہ دیا کہ فنڈ کم ہے, چھاتروں سے وصولی کر کے خرچے پورے کرو. سبھاپتی مہودے, جس چھاتر سنگھ بھون میں الہ آباد میں کبھی انگریزوں کے خلاف شہید لال پدمدھر نے چھت پہ کھڑے ہو کر کے بغاوت کا بگل پھونکا, جان دے دی, آج اس کے گیٹ پر تالا جڑ دیا گیا ہے تاکہ چھاتر نئے انگریزوں کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں. سبھاپتی مہودے, دیش کے وشو ودیالیہ کے کیمپس کراہ رہے ہیں, دیش کے وشو ودیالیہ کے کیمپس کراہ رہے ہیں. ہماری آنکھوں میں آج بھی جامعہ کی لائبریری میں بھری گئی آنسو گیس کی جلن موجود ہے. ہماری آنکھ میں آج بھی حیدرآباد وشو ودیالیہ کے باہر رات میں کھلے چھت کے نیچے سوئے ہوئے روہت ویمولا کی آخری تصویر موجود ہے. ہماری آنکھ میں آج بھی, ہمارے کانوں میں علی گڑھ یونیورسٹی کے کیمپس میں پولیس کے رائفل کے کندوں سے توڑے گئے دروازوں کی چیخیں موجود ہیں. سبھاپتی مہودے, آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جو تصویر ٹنگی ہے شکشک رادھا پلی سرو کرشنن جی کی, یہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ دیش کے کیمپس بچائیے. JNU سے نجیب 6 سال سے غائب ہے, اس کی ماں کی روتے روتے آنکھیں سوکھ گئی ہیں, دلی چپ ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ بند کر دی گئی ہے. سبھاپتی مہودے, مجھے سننا پڑے گا آپ کو, اس دیش کے پردھان منتری کو, گرہ منتری کو, ایک چھاتر کو سننا پڑے گا. میں آپ سے آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیش کے کیمپس بچائیے. حکومت چپ ہے, حکومت کی چپی خطرناک ہے. فیس بردھی واپس لی جائے, مولانا آزاد فیلوشپ بحال کی جائے, چھاتروں کا اتپیڑن بند کیا جائے. ہم اس صدن میں آپ کے سامنے سب کی فریاد لے کر کھڑے ہیں. Honorable member will. سپریم کورٹ کے جج جسٹس بیلا ایم ترویدی نے بلقیس بانو کے ذریعے داخل عرضی پر سماج سے خود کو الگ کر لیا ہے. بلقیس بانو کی یہ عرضی ان سبھی 11 زانیوں کی جیل سے رہائی کے خلاف ہے جنہیں سزا مکمل ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دیا گیا. عرضی میں بلقیس بانو نے 2002 کے گودھرا فسادات کے دوران اجتماعی عصمت دری اور اپنے کنبے کے کئی ارکان کے قاتلوں کو وقت سے پہلے دی گئی رہائی کو چیلنج پیش کیا تھا. آج اس معاملے پر سماعت شروع ہوئی, لیکن جسٹس بیلا ایم ترویدی سماج سے الگ ہونے کے فیصلے کے سبب کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی. اب اس معاملے میں سماعت کب ہوگی, اس سلسلے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. واضح ہے کہ گزشتہ 15 اگست کو بلقیس بانو کے قصورواروں کی رہائی ہوئی تھی. قصورواروں کے ساتھ نرمی والے سلوک کے خلاف بلقیس بانو نے عرضی داخل کی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ کے ذریعہ مقرر قانون کی پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے ایک فوری حکم جاری کر دیا. قابل ذکر ہے کہ بلقیس بانو کے قصورواروں کی رہائی کے خبر پھیلنے کے بعد کئی سماجی و سیاسی لیڈران نے بھی گجرات حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اس بات پر سخت اعتراض کیا تھا کہ رہائی کے بعد زانیوں کو پھول کا ہار پہنا کر استقبال کیا گیا تھا.
जुर्माने की रकम अदा करने की हिदायत देने पर एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के साथ घसीटकर 4 किलोमीटर तक ले गया। उसने न सिर्फ गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात की बल्कि रास्ते में खड़े कांस्टेबल के साथ बदतमीजी भी की। ये वाकया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पेश आया। इससे मुताल्लिक सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इंदौर के सातिया साई जंक्शन पर ट्रैफिक कांस्टेबल शिव सिंह चौहान मामूल के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे रहे थे कि उन्होंने उस वक्त एक गाड़ी में आने वाले एक शख्स को फोन पर बात करते हुए देखा। कांस्टेबल ने उसे बताया कि गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना गलत है और उस शख्स को जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इस पर कार ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ झगड़ा हो गया। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत आज़मा ने राज कुंद्रा के साथ ही मॉडल शिर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे और अमीश कामत को भी फहश मवाद बनाने और उसे OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाने के मामले में पेशी जमानत दे दी है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि सभी मुलजिमीन को जांच में ताउन करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर जांच में शामिल होना चाहिए। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने अपने एक बयान में कहा कि रवा हिजरी साल के दौरान अब तक दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए 40 लाख उम्रे वीज़े जारी किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि वजारत के वेबसाइट और नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए उम्रा ज़ायरीन की आमद आसान हो गई है। सऊदी विज़न के अहदाफ के हुसूल और उम्रे की अदायगी को आसान बनाने के लिए मयारी सहूलतों के अलावा ज़ायरीन को सकाफती और दीनी मालूमात भी फराहम की जा रही है। वजारत का ये भी कहना था कि उम्रा ज़ायरीन अब ऑनलाइन उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उम्रा पैकेज नुसुक और मकाम प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सीनियर सहाफ़ी आमिर सलीम अब हमारे बीच नहीं रहे। 48 साल की उम्र में JP पंत अस्पताल दिल्ली में ली आखिरी सांस। सिद्दीकपेट सरकारी मेडिकल कॉलेज ने बेहतर सहूलियात के साथ एम्स को पीछे छोड़ दिया। हरीश राव का बयान। सिटी पुलिस ने गोवा के 2 मंशियात फरोशों के खिलाफ PD एक्ट का किया मुतालिबा। असदुद्दीन ओवैसी का मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम, कहा हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के दरमियान तसादुम पर खामोश और खौफजदा है मोदी सरकार। जामिया मिलिया इस्लामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया एहतजाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हलाक करने की तैयारी करने का मशवरा देने वाले कांग्रेस लीडर गिरफ्तार। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने नजीब की गुमशुदगी और यूनिवर्सिटियों के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। जानियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो के दाखिल अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट के जज बेला M तरुवेदी ने खुद को किया अलग। पोर्नोग्राफी के मामले में राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी पेशी जमानत। अदाकारा पूनम पांडे को भी मिली राहत। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।